السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر پلانٹ اسٹوریز۔ تمام نئے آنے والوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ایک بہت قدیم اور بہت ہی خوفناک کہانی۔ یہ بات بہت پرانی ہے، تقریباً 1632 کی۔ یہ واقعہ بر صغیر کے ایک قصبہ زاویر میں رونما ہوا تھا۔ مغلیہ سلطنت کا ان دنوں بر صغیر میں چرچا تھا، لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ زاویر میں ایسا کوئی واقعہ پیش آئے گا جس سے سب کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس کا خوف زاویر میں ایسے پھیلا ہوا تھا کہ جیسے وہاں کوئی وبا پھیل گئی ہو۔ اس قصبے میں لوگ اپنے گھروں میں بند ہو کر رہ گئے تھے، کیونکہ زاویر کے 3 گھروں کو وہ پہلے ہی اپنا نشانہ بنا چکی تھی۔ ہر طرف ہر کسی کو یہی دھڑکا لگا رہتا کہ آج تو باری ہماری ہے۔ خوف کے مارے زاویر میں رات کو کوئی سوتا بھی نہ تھا۔ خوف کی وجہ سے زاویر میں یہ رواج بن چکا تھا کہ ہر کوئی دن کو سوتا اور رات کو جاگتا تھا، کیونکہ وہ رات کو ہی حملہ کرتی تھی۔ لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ رات کو جاگنے سے ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونا تھا، کیونکہ آج تک اس کو کوئی روک نہ پایا تھا۔ ڈر کے مارے کوئی بھی اس قصبے میں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ ایک فیملی نے قصبے سے نکلنے کی کوشش بھی کی تھی اور وہیں ان کا خون ہو گیا۔ اس لیے لوگوں کے پاس گھروں میں نظر بند ہونے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ سلمیٰ کے گھر میں علی اپنے امی یعنی سلمیٰ سے کہہ رہا تھا، امی کہیں آج اس کا نشانہ ہم نہ ہوں۔ عائشہ ٹوکتی ہے، علی یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، اللہ نہ کرے کہ اس کا نشانہ ہم بنیں۔ علی نے کہا، باجی آپ کو پتہ ہے کہ جب اس نے افضل کے گھر پر حملہ کیا تھا تو وہاں سے چیخوں کی بہت آوازیں آ رہی تھیں، خون کے چھینٹے گلی میں بھی آ کر گرے تھے، اور جب لوگوں نے صبح وہاں جا کر دیکھا تو افضل، اس کی امی اور نانی کا پیٹ چاک تھا، لیکن خون کا ایک قطرہ ان میں موجود نہ تھا۔ ان کے گوشت کے لوتھڑے گھر میں جگہ جگہ بکھرے ہوئے تھے، آنتیں ان کی پیٹ سے باہر نکل رہی تھیں۔ ان بیچاروں کی آنکھوں میں کس قدر خوف اور تکلیف تھی۔ سلمیٰ علی سے، بیٹا چپ کرو، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ امی میں باہر کھیلنے جاؤں؟ نہیں بیٹا، ایسی کوشش بھی نہ کرنا، تمہاری عمر کی ایک لڑکی کل ہی غائب ہو گئی تھی جب وہ کسی سے پوچھے بغیر باہر چلی گئی تھی، اور آج ہی اس کی لاش ملی ہے۔ اگر تمہارے ابو کو پتہ چل گیا کہ تم باہر گئے تھے تو وہ مجھ پر بہت غصہ ہوں گے۔ علی اپنی امی سے پوچھتا ہے، لیکن امی جب شاہد کے گھر والوں کو اس نے مارا تھا تو ابو بھی تو اگلے دن شاہد کے گھر گئے تھے نا؟ بیٹا ایک تو وہ بڑے ہیں، دوسرا وہ اکیلے نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر گئے تھے۔ چلو اب ان باتوں کو چھوڑو اور عائشہ باجی کے ساتھ صفائی کرانے میں مدد کرو۔ یا اللہ ہمیں اس عذاب سے نکال، سلمیٰ دعا کرنے لگی۔ وہاں دوسرے گھر لائبہ جائے نماز پر بیٹھی اللہ سے اپنے شوہر، اپنے بچے اور اپنی حفاظت کی دعا کر رہی تھی۔ لائبہ کے ساتھ تھوڑا سا آگے اس کا شوہر عامر نماز پڑھ رہا تھا۔ عامر اور لائبہ اس گھر میں اکیلے رہتے تھے، وہ دونوں دکھ درد میں ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔ عامر کی ماں کا مہینے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، ان کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ لائبہ امید سے تھی۔ ابھی وہ دونوں نماز پڑھ کر فارغ ہوئے ہی تھے کہ سامنے والے گھر سے چیخ و پکار کی آواز آنا شروع ہو گئی، اور ایسی ایسی دل خراش چیخیں کہ لائبہ تھر تھر کانپنے لگی۔ لائبہ چلانے لگی، عامر عامر آ گئی وہ، جلدی سے دروازہ بند کر دو۔ عامر فوراً اٹھا اور اس نے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ لائبہ عامر کے گلے لگ کر رونے لگی، عامر کب تک ہم یہ سب سہیں گے؟ یہ ایک ایک کر کے سب کو مار دے گی۔ عامر خود بہت ڈرا ہوا تھا، وہ لائبہ کو حوصلہ دینے لگا، لیکن حقیقت میں تو اس کو خود لگ رہا تھا کہ شاید کل باری ان کی ہو۔ اسے اپنے بیوی
اور اپنے بچے کی فکر ستائے جا رہی تھی، کیونکہ اس کی بیوی اور اس کا آنے والا بچہ ہی اس کی کل کائنات تھی۔ رات کو 5 بجے تک سامنے والوں کے گھر سے دل خراش چیخوں کی آواز آتی رہی اور 5:30 بجے چیخوں کی آواز آنا بند ہو گئی۔ زاویر کا ایک اور گھر موت کے گھاٹ اتر چکا تھا۔ اگلی صبح جب عامر اور کچھ محلے والے مل کر جب سامنے والوں کے گھر گئے تو دروازے کے نیچے سے خون نکل کر پوری گلی میں پھیلا ہوا تھا۔ عامر نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ عامر کے ساتھ جو دوسرے لوگ اور کھڑے تھے ان سب کو بھی چپ لگ گئی تھی۔ سب توبہ توبہ کر رہے تھے۔ عامر نے دیکھا کہ دانیال جو اس کا ہم عمر تھا، اس کا کٹا ہوا گلا فرش کے ایک طرف پڑا تھا جبکہ دھڑ دوسری طرف۔ دانیال کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بوڑھے بیچارے ماں باپ دونوں رسی کے ساتھ صحن میں لٹک رہے تھے۔ ان کی آنکھیں باہر کی طرف ابل رہی تھیں۔ ان کی کٹی ہوئی ٹانگیں فرش پر پڑی ہوئی تھیں۔ ان تینوں کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، لیکن وہ اس بات پر حیران تھے کہ گھر کے پورے صحن اور جو گلی میں خون پھیلا ہوا تھا وہ کہاں سے آیا، اور صرف اسی کے گھر میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس نے زاویر کے جس خاندان کو مارا تھا ان میں سے کسی کے جسم میں خون کا ایک بھی قطرہ نہیں ہوتا تھا، لیکن گھر کے پورے صحن اور گھر کے باہر گلی میں خون کی ندیاں بہہ رہی ہوتی تھیں۔ گھر کے پاس ہی خالی پلاٹ میں گڑھا کھودا گیا اور دانیال کے گھر والوں کو ڈنڈے کی مدد سے دھکیل کر اس گڑھے میں پھینک دیا گیا، کیونکہ اگر کوئی مرنے والے کو ہاتھ یا پاؤں لگا دیتا تو اگلی باری اس کی ہوتی تھی۔ ریشم کا گھر۔ ارے ریشم، کچھ خدا کا خوف کر، پورے قصبے میں اس کا خوف پھیلا ہوا ہے، سب اپنی حفاظت کی دعائیں کر رہے ہیں اور تو یہاں بناؤ سنگھار کر رہی ہے۔ نہ تو نے کسی کے گھر جانا ہے، پھر کیوں گھر میں بن ٹھن کر رہتی ہے؟ تو شادی شدہ بھی نہیں اور تجھ جیسی لڑکیوں کو تو کوئی اچھا بھی نہیں سمجھتا۔ ریشم کی نانی اس پر برس رہی تھیں۔ کچھ اپنی بہنوں سے ہی سیکھ لے، دن رات وہ اللہ سے اپنی حفاظت کی التجا کرتی ہیں، کچھ دعا تو بھی اپنے لیے اللہ سے کر لے۔ رہنے دو نانی، اس کمبخت کو تو میں اکیلے ہی دیکھ لوں گی، وہ سب کو مار سکتی ہے پر مجھے نہیں مار سکتی، اور جو لوگ اب تک مر گئے ہیں وہ بھی تو اللہ سے دعائیں کرتے رہتے تھے، وہ کون سا بچ گئے ہیں؟ تو میری بہنوں کو بھی کہہ دے جا کر کہ کوئی فائدہ نہیں ہے دعائیں مانگنے کا۔ بکواس نہ کر لڑکی، اللہ سے ڈر، کچھ سوچ سمجھ کے بولا کر۔ اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے، وہ ہماری مدد کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا، اور اگر ہم مر بھی گئے تو اس میں بھی اللہ کی کچھ رضا ہوگی۔ جاؤ جاؤ نانی، میرا دماغ کی دہی نہ بناؤ۔ ریشم نے اپنی نانی کو جیسے ہی یہ الفاظ کہے، نانی وہاں سے چلی گئیں۔ ریشم کی ماں باپ نہیں تھے، اس کی 3 بہنیں تھیں اور وہ اپنی نانی کے پاس ہی رہتی تھیں۔ ان کے علاوہ اس گھر میں کوئی نہ تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، سب جاگ رہے تھے، لیکن ریشم سو رہی تھی۔ اس کی ایک بہن ریشم کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ ریشم کی نانی اور اس کی 2 بہنیں دوسرے کمرے میں تھیں۔ رونے کی آواز سے ریشم کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بڑی بہن عظمیٰ رو رہی تھی۔ کیا ہوا عظمیٰ باجی، کیوں رو رہی ہو؟ ریشم نے پوچھا۔ ریشم، مجھے لگتا ہے دروازے کے پیچھے کوئی ہے، عظمیٰ نے جواب دیا۔ ارے باجی کچھ نہیں ہے، میں دیکھتی ہوں۔ ریشم نے اٹھ کر دروازے کے پیچھے دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ دیکھا باجی، کچھ نہیں ہے، لیکن عظمیٰ کی آنکھیں ساکن تھیں، وہ الماری کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ عظمیٰ باجی، اب کیا ہوا؟ عظمیٰ نے الماری کے اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ جیسے ہی ریشم نے الماری کی طرف دیکھا تو وہ الماری کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے زوردار چیخ ماری اور ریشم کے اوپر چھلانگ لگا دی۔ نانی، نانی! آ گئی وہ، آج ہماری باری ہے، عظمیٰ چلا اٹھی، پورا گھر چیخوں سے گونج اٹھا۔
لائبہ کے پیٹ میں اچانک شدید درد ہونے لگا۔ عامر، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، لائبہ چلانے لگی۔ عامر بوکھلا گیا۔ میں اس وقت دائی کا انتظام کہاں سے کروں گا؟ عامر باہر جانے لگا، لیکن لائبہ اس کو روکنے لگی۔ عامر نے لائبہ کی ایک بات نہ سنی اور باہر چلا گیا۔ وہ ریشم کے اوپر جیسے ہی لپکی تو ریشم حواس باختہ ہو گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آئی۔ اس نے ایک ہی وار میں ریشم کے سینے میں اپنے پنجے گاڑ دیے اور اس کا دل نکال لیا۔ ریشم تڑپنے لگی اور موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ ریشم کے تمام دعوے جو وہ کرتی تھی دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ریشم کی بیچاری بہن عظمیٰ سامنے بیٹھی یہ خوفناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مسلسل کانپ رہی تھی۔ اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا۔ وہ بھاگنا چاہ رہی تھی مگر اس کے پاؤں نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ چیخنا چاہ رہی تھی مگر ڈر کے مارے چیخ نہ پائی۔ پھر اس نے اپنے نوکیلے دانت ریشم کے گلے میں گاڑ دیے اور اس کا خون پینے لگی۔ جب ریشم کا جسم خون سے اچھی طرح خالی ہو گیا تو اس نے ریشم کو دوسری طرف پٹکا۔ اب وہ عظمیٰ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ عظمیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے عظمیٰ کا بھی ریشم جیسا ہی حال کیا اور اس کے جسم کو بھی خون سے خالی کر دیا۔ ریشم کی نانی اور دونوں بہنیں جو دوسرے کمرے میں تھیں انہوں نے کنڈی لگا لی تھی۔ وہ رو رہی تھیں اور اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کر رہی تھیں۔ اچانک دروازے کو کوئی زور زور سے کھٹکھٹانے لگا۔ ایک دم دروازہ کھلا اور عظمیٰ اور ریشم کی لاشیں اندر آ کر گر گئیں۔ ایک دم دروازہ کھلا، عظمیٰ اور ریشم کی لاشیں اندر آ کر گر گئیں۔ ریشم کی دونوں بہنیں چیخ اٹھیں۔ نانی بیچاری تو صدمہ برداشت نہ کر پائیں، وہ دل کا دورہ پڑنے سے ہی وہیں ڈیر ہو گئیں۔ اب رہ گئی تھی ریشم کی دو بہنیں، سو ان دونوں کا بھی ریشم جیسا ہی حال ہوا۔ اس نے ان سب کے جسموں سے اچھی طرح خون پیا اور وہاں سے چلتی بنی۔ یہ شاید ریشم کا غرور تھا یا قسمت کی ستم ظریفی کہ اس کا پورا گھر موت کا شکار ہو گیا تھا۔ اگلی صبح 9 بجے کے وقت سلمیٰ کے گھر کا دروازہ کسی نے زور زور سے کھٹکھٹایا۔ سلمیٰ ڈر گئی۔ اس نے اپنے شوہر کو اٹھایا۔ سلمیٰ کے شوہر نے دروازہ کھولا اور سلمیٰ کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد سلمیٰ کا شوہر منہ لٹکا کر واپس آیا۔ سلمیٰ کے پوچھنے پر وہ رو پڑا۔ کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ سلمیٰ نے پوچھا۔ تمہاری ماں اور تمہاری بھانجیوں کو اس نے مار دیا۔ سلمیٰ یہ سن کر گمسم ہو گئی۔ ریشم اور اس کی بہنیں سلمیٰ کی بھانجیاں تھیں اور ریشم کی نانی سلمیٰ کی ماں تھی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میری ماں، بیچاری میری بھانجیاں۔ سلمیٰ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ سلمیٰ کی بیٹی اپنی ماں کو اندر لے گئی۔ سلمیٰ کے شوہر کو فکر پڑ گئی تھی کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اگلی باری اس کے گھر کی ہے، کیونکہ پہلے بھی جب وہ کسی گھر پر حملہ کرتی تو اس کے گھر کے رہنے والوں کا کوئی اور رشتہ دار بھی زاویر میں ہوتا تو اس کا اگلا نشانہ وہی ہوتے تھے۔ اس لحاظ سے چونکہ سلمیٰ کا رشتہ ریشم کے گھر سے تھا، اس لیے اگلی بار سلمیٰ کے خاندان کی باری تھی۔ سلمیٰ کے شوہر نے اپنے پڑوس میں اس کے بارے میں بات کی اور محلے کے تمام مردوں نے فیصلہ کیا کہ آج کی رات سب مرد مل کر سلمیٰ کے گھر پر جمع ہوں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے۔ رات کو سب مرد سلمیٰ کے گھر میں ڈنڈے لے کر جمع ہو گئے۔ سلمیٰ کے شوہر نے اپنے گھر والوں کو چھت پر بھیج دیا۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے۔ سلمیٰ کے شوہر کو دروازے کے پاس کوئی کھڑا نظر آیا اور وہ وہی تھی۔